دیکھیں ہمیشہ چچا تایا صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بات آپ باپ سے بھی نہیں کر سکتے آپ وہ چچا سے کر سکیں، ماموں سے کر سکیں، خالہ سے کر سکیں، تایا سے کر سکیں۔ ادروائز اس لیے نہیں ہوتے یہ رشتہ دار کہ ہم ان کی شادیوں میں شرکت کریں اور ہم ان کو عید بقرعید پہ ملنے چلے جائیں۔ یہ رشتہ دار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں اور ان کی مدد چاہیں اور ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ مدد فراہم کر دیں۔ اور ہم سب کو پرابلمز ہوتے ہیں۔ کل ہی بچوں میں سے کوئی ہے جو میرے پاس آیا، اس نے مجھے اپنی ایک مشکل بتائی، اور وہ اے سی میں کافی ٹھنڈک کے اندر بھی اس کو پسینے آ رہے تھے کیونکہ وہ کسی ایسی مصیبت میں تھا۔ تو میں نے اسے بولا کہ بس تم یہ کاغذات یہیں چھوڑ جاؤ اور جاؤ جا کے عیش کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس اب کوئی یہ تم فکر نہیں کرنا، جاؤ۔ مطلب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے جو کہ آپ کے پسینے کے دوران ہی، پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ کو کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر حالت میں میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اچھا، ویسے میں آپ کو تھوڑی سی بات چونکہ اس موضوع پہ بھی کرتے ہیں کیونکہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب 2-3 مہینے ہو گئے ہیں کرونا کی باتیں ہم سنتے ہیں تو چیزیں کھل کے گرد کے بغیر کرسٹل کلیئر ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ایک دن کرونا نے ملاقات کرنی ہے ہم سب میں سے ہر ایک کے ساتھ۔ ہماری جو پالیسی ہوتی ہے کرونا کے بارے میں وہ 20% ہے کہ اس سے بچ جائیں اور 80% ہے کہ اس سے ہم لڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ 80-20 رول کے تحت یہ دو حصے ہیں کہ 20% یہ ہے کہ ہم یہ ماسک لے لیں، ہم ہاتھ نہ ملائیں، ہم گلے نہ ملیں، کلوز نہ آئیں، فاصلے پہ رہیں۔ یہ 20% اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، اس کا صرف یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا کہ ہم لڑنے کے لیے بہترین ہتھیار اکٹھے کر لیں۔ ہمیں لڑنا پڑے گا ایک دن، ہوپ فلی کامیابی کے ساتھ ہماری مڈ بھیڑ ہوگی کورونا کے ساتھ اور ہمیں لڑنا پڑے گا، لیکن اگر ہمیں پریپریشن ٹائم اچھا ملا ہوا ہے اور ہم نے اس کو فکر کر کے یا ڈر کے ضائع نہیں کیا اور ہم پریپریشن کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اپنی ڈائبٹیز کا خیال کر رہے ہیں، اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کر رہے ہیں، اپنا کولیسٹرول صحیح کر رہے ہیں، اپنے وزن کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی ڈائٹ کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی ورزش کر رہے ہیں، اپنے تعلقات کو صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کرونا سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ڈر رہے ہیں اور بچ رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ کرونا جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے اور ہماری جو امیونٹی ہے وہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف وہ کھائے چلے جاتا ہے۔ اچھا، میرے ایک دوست ہیں جو کہ اب لندن چلے گئے ہوئے ہیں، 20 سال پہلے میرے ساتھ کام کرتے تھے، پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو وہ ایک کہانی سناتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مینڈک اور ایک سانپ، کوبرا سانپ کی آپس میں بحث مباحثہ چلتا رہتا تھا، اور کوبرا سانپ کہتا تھا کہ میرا جو ڈسا ہوا ہے نا وہ پانی نہیں مانگتا، اور مینڈک اسے کہتا ہے کہ یہ محض تمہاری دہشت ہے، لوگ تمہارے زہر سے نہیں مرتے، لوگ اپنے خیال سے مرتے ہیں، لوگ تم سے ڈرتے ہیں، لوگ اپنے خیال سے مرتے ہیں، اور تمہارے زہر میں کچھ نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان بہت یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا، اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا کوئی نتارہ کر لیتے ہیں، اور دونوں نے ایک سکیم بنائی اور جنگل میں وہ چھپ کے بیٹھ گئے، اور ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جب اس کو سانپ نے کاٹا تو ایک دم مینڈک اچھل کے اس بندے کے سامنے آ گیا، اور اس بندے نے دیکھا کہ مجھے یہ مینڈک نے کاٹا ہے، اور وہ بندہ جو ہے اس نے تھوڑا خارش کی اپنے اس جگہ جہاں اسے لگا کہ کاٹا ہے، اور اس کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کے تو اپنی منزل کی طرف چلا گیا اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے تو ایک اور بندہ گزرا، تو اس کو
اس سے الٹ تجربے میں سے گزرنا پڑا. اس کو مینڈک نے کاٹا لیکن فوراً ہی کوبرا سانپ پھن پھیلا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ بندہ اسی وقت پھڑک کے مر گیا. تو کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ اس کہانی میں سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ ڈر گیا, وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا سو مر گیا, تو کرونا سے ڈرنے کی نہیں ضرورت, کرونا سے لاپرواہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 20% کوششیں, جینون کوششیں, SOPs ان کو فالو کرتے رہیں. جہاں تک ہو سکے ماسک کا استعمال کریں جب آپ 6 فٹ کے فاصلے سے اندر ہوں کسی کے ساتھ. اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا, اپنے ہاتھوں کو دھونا, خام خواہ کی شاپنگیں نہ کرنا. یہ جو کرنٹ اپ سرج آئی ہے, یہ عید کے موقع پہ جو شاپنگیں کی ہیں لوگوں نے, یہ اس وجہ سے آئی ہے. مارکیٹوں میں ہجوم پائے جاتے ہیں. 3 مہینے ہو گئے میں شاپنگ کرنے نہیں گیا. ویسے چیز کو منگوانی ہو تو کوئی بھی لینے جاتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ لے کے آ جائیں, حالانکہ ہر کسی کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے. تو میں 3 مہینے سے ایک دن بھی شاپنگ کرنے نہیں گیا, ایک دن بھی بلا وجہ کہیں نہیں گیا. دوستوں کو ملنا ہو تو ٹیلی فون پہ ملتا ہوں, رشتہ داروں سے بات کرنی ہو تو ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. لیکن فرائض منصبی ایک دن بھی نہیں چھوڑے. 3 مہینے میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی, نہ اتوار کو, نہ پیر کو, نہ منگل کو, کسی دن کوئی چھٹی نہیں کی. اپنے فرائض منصبی پورے کیے, لیکن بلا وجہ رسک میں نہیں ڈالتے. سو کرونا یا نو کرونا, اس کو ایک اور اسپیکٹ سے لیں کہ یہ کرونا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کی ہیلتھ بہترین ہونی چاہیے, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کی بلڈ شوگر ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ آپ کی صحت اچھی ہے, آپ کو زون میں ہونا چاہیے. اگر کرونا کی وجہ سے ہی ہم اپنی صحت کا خیال کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہم کرونا سے بچ جائیں گے بلکہ ہم اور بے پناہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ جو ایک وبا کی شکل میں آنے والی چیز ہے جس نے پھر ہرڈ امیونٹی دے کے واپس چلا جانا ہوتا ہے, اس میں ہمیں اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحبان بتاتے رہتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ بھی یہ نشر ہوتی رہتی ہیں. اس میں واک کرنا بیسٹ ہے. اگر کسی نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی تو واک آج سے بھی شروع کر سکتا ہے. نیند پوری کرنا ایک بہترین حکمت عملی ہے. گھر میں گھر کا پکا ہوا کھانا, موسٹلی سادہ کھانا, دالیں, سبزیاں, پھل, گوشت, جو بھی گھر میں ہو اس کو اچھے طریقے سے کھائیں. تازہ کھانا کھائیں, کوشش کریں کہ اسے باسی کر کے نہ کھائیں. آپس میں منہ ماری نہ کریں. ملازموں کے ساتھ زیادہ شفقت برتیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں اور اب گاؤں وزٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے ملازموں کو گھر سے واپس وزٹ کرنے کے لیے آج کل جانے نہیں دیتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ باہر جائیں گے تو کرونا لے کے آ جائیں گے. تو شفقت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے, ان کی دلجوئی کرنی چاہیے, اور دلجوئی کا پہلا حق ہمارے فیملی ممبرز کا ہے. دنیا میں کوئی بھی وبا ہمیشہ نہیں رہی. اب آپ نے کبھی طاعون کا نام سنا؟ کیا آپ نے کبھی چیچک کا نام اب سنا کہ کبھی کسی کو ہوئی ہو؟ پولیو بھی ختم ہو گیا. تو دنیا میں جتنی بھی وبائیں آئیں آخرکار چلی گئیں. اس وبا نے بھی جانا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ وبا جائے گی تو ہماری انوینٹری کیا کہتی ہے, ہمارا نفع نقصان کیا کہتا ہے. کیا ہم نے اس سے بھی کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے اس سے بھی کچھ پایا؟ کیا ہم نے اپنی ذہنی صحت کو اچھا رکھا؟ کیا ہم نے اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھا؟ یا ہم نے ایسا نہیں کیا اور اپنے آپ کو بربادی کے رستے پہ ڈالا؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ کے اہل خانہ کو خیر و عافیت سے رکھیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।